گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم کے موضوع کے اوپر ہمارے کئی سیشنز جو ہیں وہ آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے اکثر ایک ریکویسٹ آتی تھی کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بھی کوئی گفتگو کی جائے، کیونکہ تعلیمی نظام تو جب بدلے گا وہ تب بدلے گا، لیکن یہ کہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم اپنا جو کیریئر پاتھ ہے یا جو ڈگریز کی چوائس ہے وہ کیسے کریں. سو آج ہمارا جو ہے سیشن اسی موضوع پر ہے. آپ میری بیک پہ اس کو عنوان پڑھ سکتے ہیں، شوڈ یو ٹیک اے گیپ ایئر بیفور یونیورسٹی. تو آج کا سیشن خاص طور پہ جو پری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ میٹرک میں ہے، انٹر میں ہے، اے لیول میں ہے، او لیول میں ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت یوزفل ہوگا تاکہ وہ اپنی ایجوکیشنل پاتھ اور ڈگری چوائسیز کے بارے میں انفارم ڈیسیجن کر سکیں. اینڈ ناؤ اے فیو ورڈز اباؤٹ دا اسپیکر. آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زنیرہ ثاقب. شی از دی فاؤنڈر اینڈ سی ای او آف میرا فیوچر اینڈ کیریئر ونڈرس. میرا فیوچر شاید آپ جانتے ہوں کہ وہ پاکستان کی پہلی اور واحد اے آئی بیسڈ کیریئر کاؤنسلنگ کمپنی ہے. ڈاکٹر زنیرہ ثاقب جو ہیں وہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کر چکی ہیں، اور امید ہے کہ آج ہمیں ان کے ایکسپرٹیز تجربے سے سیکھنے کو ملے گا. اینڈ اٹ وڈ بی کریمنل آف می اگر میں یہ مینشن نہ کروں کہ دا بلیک ہول کی کا جب آغاز ہوا تو شی ہیپن ٹو بی آور فرسٹ سی ای او. تو آج ہم جہاں بھی ہیں ان میں ان کی محنت، ان کا ویژن، ان کی ڈائریکشن اور ان کی گائیڈنس ہمارے ساتھ رہی ہے. سو وی آر ویری ڈیلائٹیڈ اینڈ آنرڈ دیٹ شی از ہیئر ود اس. سو ساتھیوں، آج کا سیشن جو ہے اب ہم شروع کرتے ہیں، اینڈ دا اسٹیج از فار یو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو نیئر فار دا ویری ہمبل انٹروڈکشن. اچھا جی، مائی نیم از زنیرہ ثاقب. آئی ایم دی فاؤنڈر آف میرا فیوچر. میرا فیوچر جو ہے یہ کمپنی ہے جو کہ میں نے شروع کی تھی 3 سال پہلے. یہ پاکستان کی واحد کمپنی ہے جو کہ اے آئی بیسڈ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹنگ اور کیریئر کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتی ہے ان بچوں کو جو کہ یونیورسٹی میں ابھی جو ہے وہ جانے کا سوچ رہے ہیں یا جانے والے ہیں. یہ کمپنی میں نے شروع کی تھی اپنے اکیڈیمک کیریئر کے بعد، جو کہ میں نے نسٹ میں اور فاسٹ میں 12 سال گزارے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھاتے ہوئے. تو اس کے بعد میں نے ایک کمپنی شروع کی تھی کیونکہ پاکستان میں ایک بہت میجر گیپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے فار دا اسٹوڈنٹس ٹو چوز دیئر ڈگری. جو آج کا ٹاپک ہے دس از ویری اسپیسیفکلی فوکسڈ آن دا اسٹوڈنٹس جو کہ یونیورسٹی جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا جانے والے ہیں اگلے 2 سال تک. آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے بچے ہوں گے، شاید آپ کے گھروں میں ہوں، آپ کے کزنز ہوں، آپ شاید بچوں کو پڑھاتے ہوں، ان سے آپ کا تعلق ہو، تو ان کے لیے دس سیشن کین بی ویری یوزفل. سو اس میں ہم جو آج بات کریں گے وہ بات ہم یہ کریں گے کہ کیا یونیورسٹی سے پہلے جو ہے وہ ایک گیپ ایئر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. تو پہلے تو بات یہ کر لیتے ہیں کہ گیپ ایئر آخر ہوتا کیا. پاکستان میں گیپ ایئر کا تصور جو ہے وہ اتنا کامن نہیں ہے. پاکستان میں ڈگری یا ایک ایجوکیشنل کیریئر جو ہوتا ہے وہ ایسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے یا ایسے ڈیزائن ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پہلے اسکول جاتا ہے اور اسکول میں ہم اس کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں ایز ارلی ایز 3 ایئرز اولڈ. 3 سال کی عمر میں اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور وہ اسکول میں اپنی جو ہے وہ پڑھائی شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ پڑھتا جاتا ہے اور وہ ایونچولی جو ہے وہ 8ویں 9ویں کلاس میں وہ آ جاتا ہے. اور 8ویں 9ویں کلاس میں جب وہ آ جاتا ہے تو اس کا وہ ٹف ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ والا ٹائم ہے جس میں اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم میٹرک کر لو یا او لیول کر لو بہت اچھے طریقے سے تو یہ جو ہے تمہارا آگے زندگی جو ہے وہ بن جائے گی. تو بچے کو ایک پریشر کوکر میں جو ہے وہ ہم ڈال دیتے ہیں. وہاں سے بچہ جو ہے وہ میٹرک اپنا کرتا ہے اور میٹرک کے بعد ہم اسے کہتے ہیں کہ ایف ایس سی یا اے لیول اگر تم کر لو بہت اچھا تو اس کے بعد تمہاری زندگی جو ہے وہ بن جائے گی. تو وہ اپنا جو ہے وہ اس چکر میں پھر پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا اے لیول یا ایف ایس سی کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد اس کو ہم یونیورسٹی کی طرف جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. اس سارے عرصے میں بچے کی عمر جو ہے وہ 3 سال سے 18 سال کی ہو جاتی ہے. اور 3 سے 18 سال کے بیچ میں ہم نے بچے کو کبھی بھی یہ اپرچونٹی اور یہ آپشن نہیں دی کہ وہ بیٹھ کے کچھ سوچے کہ میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں یا میں پڑھائی کس طرح کی کر رہا ہوں یا مجھے واقعی آگے کیا بننا ہے یا کیا بننا چاہیے. بہت سے بچوں کو پاکستان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا پائلٹ بننا ہے یا بزنس میں جانا ہے، اور وہ اسی سوچ کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. اس کی اپنی کوئی سوچ جو ہے یا اپنا آئیڈیا اس کا یا اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. 18 سال کی عمر میں 19 سال کی عمر میں اسکول سے نکلتا ہے.
اور سیدھا وہ چلا جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر. اور یونیورسٹی میں اگر تو وہ ڈگری پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, مثال کے طور پہ بہت سے بچوں کے لیے انجینئرنگ ایک ڈیسائیڈڈ ڈگری ہوتی ہے, تو وہ انجینئرنگ کے اندر چلا جاتا ہے, وہ 4 سال انجینئرنگ کرتا ہے. بہت سے بچوں کو میں جانتی ہوں جو یونیورسٹی میں دوسرے تیسرے سیمسٹر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہو گیا کہ یہ ڈگری ہمارے لیے نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم اس ڈگری میں آ چکے ہیں اور کیونکہ ہم نے شروع کر دی ہے اور کیونکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ پھر ڈگری بھی ختم کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ایک نوکری کے چکر میں جو ہے پڑ جاتا ہے. تو یہ ساری جو میں نے آپ کو کہانی سنائی اس میں 3 سال کی عمر سے شروع ہو کر 22-23 سال کی عمر تک بچہ گریجویٹ کرتا ہے, تو بیچ میں کہیں بھی اس کو اپرچونیٹی نہیں ملی, کہیں بھی آپشن نہیں ملی کہ وہ بیٹھ کے سوچے کہ مجھے واقعی کرنا کیا ہے, یا ایک سیلف اویئرنیس جو ہے اس نے کہیں بھی کسی اسٹیج کے اوپر نہیں کی. تو گیپ ایئر جو ہے, گیپ ایئر بنیادی طور پہ ایک وقفہ ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں بٹوین یور ہائی اسکول اینڈ یور یونیورسٹی. یعنی جب آپ اپنی 12ویں کلاس ختم کرتے ہیں, چاہے وہ ایف ایس سی ہو یا وہ اے لیول ہو یا وہ ایف اے ہو, اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک سال کا وقفہ لیتے ہیں اور 1 سال کے وقفے کے بعد آپ پھر یونیورسٹی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. تو یہ گیپ ایئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ ہی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ گیپ ایئر لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے, اس پہ آج جو ہے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو پاکستانی پیرنٹس ہیں یا ان جنرل پاکستان میں جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ گیپ ایئر لینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. بہت سے پیرنٹس اس کے بہت زیادہ اگینسٹ ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک آبسیشن ہے ساؤتھ ایشیا میں ٹو ہیو یور کڈز گریجویٹ فرام اسکول کالج یونیورسٹی ایٹ این ارلی ایج. اس میں بچے کی کوئی ایگو نہیں ہوتی, پیرنٹس کی ایگو ہوتی ہے, اور وہ ایگو یہ ہوتی ہے کہ دا سونر دا کڈ ول گریجویٹ دا سونر وی کین بریگ اباؤٹ اٹ. یعنی آپ یہ کہیں گے کہ میرے بچہ جو ہے اس نے 14 سال کی عمر میں 10ویں کر لی یا میٹرک کر لیا, اور اس کو وہ رشتہ داروں کے سامنے یا سب کے سامنے جو ہے یہ بات جو ہے وہ بتائی جائے گی. میں ایسے پیرنٹس کو جانتی ہوں, ایسے بچوں کو جانتی ہوں جن کے بچوں نے ایز ارلی ایز 12 ایئرز آف ایج او لیول یا میٹرک کر لیا. اور پاکستان کے سنس 18th امینڈمنٹ ایز ویل آپ 14th سے پہلے بھی نہیں کر سکتے میٹرک, سو یو ہیو ٹو بی 14th. تو بچے کی جو ایج ہے وہ 12 ہے 13 ہے, لیکن پیرنٹس نے جا کے اس کی ایج پھر پیچھے چینج کروائی تاکہ وہ میٹرک کے امتحان دے سکے. تو بیسیکلی آن پیپر ہی اور شی از 14, بٹ پیرنٹس یو نو ان این ایفرٹ ٹو بریگ اور ان ایفرٹ ٹو سے وی ہیو اچیو سم تھنگ لائک دیٹ, تو وہ اس کو جو ہے وہ ارلی اس پہ کروا رہے ہیں. تو یہ ایک obsession ہے ساؤتھ ایشیا میں کہ ینگ ایج پہ آپ بچے کو جلدی سے جلدی جتنا وہ کروا سکیں اسکول کالج یونیورسٹی, وہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے, آئی آلسو ڈیڈ مائی میٹرک ایٹ دی ایج آف 14, سو آئی کین شیئر ود مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ یو آلویز فیل ان ریلیٹڈ ٹو دا پیپل اراؤنڈ یو. اس کی وجہ ہے کہ وین یو آر 12 ایئرز اولڈ اینڈ دا پیپل نیکسٹ ٹو آر 14 ایئرز اولڈ, تو بہت فرق ہوتا ہے ان کی سوچ میں, ان کی باتیں کرنے میں. وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, وہ آپ سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے, وہ شاید آپ کو صرف بچہ سمجھتے ہیں یا وہ آپ کو گفٹڈ چائلڈ سمجھتے ہیں اور جیلسی میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, جو بھی اس کی وجوہات ہیں. بچہ بہت لونلی فیل کرتا ہے اس ساری انوائرمنٹ میں, اور کیونکہ ہم نے اسے 2.5 سال کی عمر میں 3 سال کی عمر میں اسکول ڈال دیا, تو وہ جب آگے جتنا بھی وہ جا رہا ہے وہاں پہ وہ ینگ ہی ہے بچہ. تو ساؤتھ ایشین obsession with the students or children going into degree very early or graduating very early is leading them to believe کہ gap year, taking a gap year is a wrong idea, ایک غلط چیز ہے gap year لینا. تو پیرنٹس یا پاکستانی جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے. سو آپ ایک پیرنٹ ہیں, اگر آپ اس چیز کو آن لائن دیکھ رہے ہیں یا آپ کے کوئی کزنز ہیں, آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں جن کو آپ گائیڈنس دینا چاہتے ہیں, تو دیکھیں کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا جو ہے وہ بناتا ہے. تو کیا گیپ ایئر لینا بری بات ہے؟ بالکل بری بات نہیں ہے. کیا یہ برا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, اگر آپ اسے پلان نہیں کریں. کیا یہ اچھی چیز ہے؟ بالکل اچھی چیز ہے. کیا یہ مزید بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو گیپ ایئر کا فائدہ اور نقصان کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو گیپ ایئر کا فائدہ ہے وہ بچے کو ایک بریک دینا ہے, کیونکہ ہم نے تو اسے 3 سال کی عمر سے ایک مشین کے اندر جو ہے وہ لگا دیا اور اس کے بعد 18 سال کی عمر میں ہم نے نکالا ہے اور دوسری مشین میں ہم ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے ایک تھوڑا سا وقفہ دینا اس کے لیے ایک اچھی بات ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وین وی سے کہ بچے کو یہ ہمیں وقفہ دینا ہے یا اس کو یہ اپرچونیٹی دینی ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچے اس کے بارے میں, اگر آپ 18-19 سال کے بچے کو بغیر گائیڈنس کے صرف گیپ ایئر دے دیں گے تو اس سے بڑا نقصان بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ مسلسل مصروف رہا ہے, وہ ایگزامز دیتا رہا ہے, وہ اپنے جو یہ موکس ہوتے ہیں وہ دیتا رہا ہے, وہ ٹیسٹ دیتا رہا ہے, اسائنمنٹس کرتا رہا ہے, صبح اسکول جاتا تھا, شام کو ٹیوشن جاتا تھا, شاید آپ نے کسی اسپورٹس ایکٹیویٹی میں ڈالا, ایک دم آپ نے اسے کہا کہ یو کین ٹیک اے گیپ ایئر, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ بلیک ہول میں ایک ٹاک سنی تھی کہ گیپ ایئر لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے, تو آپ گیپ ایئر لے لیں. بٹ وداؤٹ گائیڈنس
leaving that child to decide on its own is very dangerous or can be very dangerous. So gap year लेने का एक तो फ़ायदा थोड़ा सा ये है कि बच्चे को छोटी सी एक ब्रेक जो है वो मिल जाती है, लेकिन उससे भी अगर हम पहले आ जाएं तो गैप ईयर के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ बैठ के इस चीज़ को प्लान आउट करें कि आखिर गैप ईयर लेना क्यों है. मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बेटी के साथ बैठूं जो कि अपनी A-level नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेगी, तो मैं जानना चाहूँगी कि तुम गैप ईयर क्यों लेना चाहती हो. तो हो सकता है वो ये कहे कि मैं भी ये समझना चाहती हूँ कि मुझे आगे डिग्री कौन सी करनी है. मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे साइकोलॉजी करनी है या मुझे लॉ करना है या मुझे मीडिया साइंसेस की तरफ जाना है. तो हम उसकी कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं. तो कन्फ्यूजन दूर करने का बड़ा सादा सा तरीका ये है कि आप उनको इंटर्नशिप्स की तरफ ले जाएँ, आप उनको वॉलंटियर एक्सपीरियंस की तरफ ले जाएं, आप उन्हें कंटेंट राइटिंग की तरफ ले जाएं, आप उन्हें ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ ले जाएं. आप अगर एक ऐसी स्टेज पे बैठे हैं जहां आपके बहुत से लोग जानने वाले हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी देखें और अपने बच्चे को साइड के ऊपर लगा दें. आप ये सोचें कि एक बच्चा जो कन्फ्यूज़ है कि मैंने आगे क्या करना है, आप उसे 1 साल देते हैं और उस 1 साल में आप उसे कहते हैं कि 2-3 महीने तुम साइकोलॉजी में जाके इंटर्नशिप कर लो किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ, फिर तुम ऐसा करो कि किसी टीवी चैनल में जाओ, जाके वहाँ काम कर लो, देखो इन्वायरमेंट पसंद आता है कि नहीं आता. पाकिस्तान का मीडिया का इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे टीवी पे देखते हैं. तो हो सकता है वो इन्वायरमेंट देख के कहे कि हमने यहाँ पे काम नहीं करना या हमें यहाँ पे ज़रूर काम करना है. तीसरा महीना जो है आप उसे बोलें कि तुम जाके जो है किसी लॉयर के ऑफिस में काम कर लो, तुम देख लो कि लॉ एक्चुअली होता है क्या है. क्योंकि लॉ जो एक आप अगेन टीवी देख के या सीजन्स देख के आपको जो एक लॉ नज़र आता है और जो कचहरी के अंदर लॉ होता है वो 2 बड़ी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, राइट. सो हो सकता है बच्चा कहे कि मैंने तो ये वाला काम नहीं करना, बट यू गेव देम द अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड. हम क्योंकि बच्चे के लिए सारे फैसले हमने खुद कर दिए, तो बच्चा भी कहता है ठीक है अगर मैं खुद फैसला नहीं करूँगा तो फिर फेलियर की जिम्मेदारी भी अम्मा अब्बा की. अभी आप क्या कर रहे हैं, यू आर शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. एक बच्चा हु कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट. हमारे एडल्ट भी आप देखें तो एट द एज ऑफ 35-40 दे आर स्टिल सेइंग ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स फॉर द फेल्ड एजुकेशन और फेल्ड मैरिजेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव ग्रूम्ड देम. सो बच्चे के साथ बैठ के डिस्कशन करना, प्लानिंग करना जो है वो बड़ी ज़रूरी है. बहुत से ऐसे केसेस हैं. अच्छा, अब ये गैप ईयर वाली जो बात है, शायद लोग कहें कि जी इट्स अ प्रिविलेज थिंग टू डू. तो हम ये देखते हैं कि OA लेवल के बच्चे ज़्यादा गैप ईयर लेते हैं. सो OA लेवल के बच्चे गैप ईयर बिल्कुल ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक FSC, क्योंकि मैट्रिक FSC जो बच्चा कर रहा है वो यूजुअली डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की साइड के ऊपर जो है वो जा रहा है और वहाँ के वो पेपर जो है वो एग्ज़ाम्स भी जो है दे रहा है. सो वो बच्चे जब गैप ईयर ले रहे हैं एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए, यानी मेरी किसी दोस्त ने गैप ईयर लिया तो मैंने कहा कि मैं भी गैप ईयर ले लूँ. क्योंकि मैंने बगैर प्लानिंग के लिया तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि डिप्रेशन कॉज हो रहा है उन्हीं बच्चों के अंदर. So, क्यों डिप्रेशन कॉज हो रहा है? इफ़ आई एम 18 years old and I've taken a gap year thinking it will be a lot of fun because that was my main reason for taking it. And then I saw कि जो मेरे साथ क्लास फेलोज थे, not only they got into university but after 1 year when I was still going through my gap year they've already done with 2 semesters. तो उन्होंने 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं. वो यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं जो कि बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट था. वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो इस चीज़ को बहुत वो सोशल मीडिया पे बता भी रहे हैं. सोशल मीडिया का भी एक बड़ा रोल है सारी चीज़ के अंदर. तो एक बच्चा जिसने गैप ईयर लिया था फॉर फन और समथिंग एल्स, उसको ये एहसास हुआ, उसको ये लगा कि ये मेरे लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है. एंड व्हाट आई वांट टू डू मे बी आई शुड हैव डन, कि मुझे जो है वो गैप ईयर नहीं लेना चाहिए था. तो उसके रिग्रेट्स शुरू हो जाते हैं और उसकी सिंपल सी वजह ये है कि गैप ईयर लिया गया एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए. गैप ईयर वाज नॉट टेकन थिंकिंग कि मैं इसमें कुछ सीखूंगा या सीखूंगी या मैं इसमें पढ़ाई करूंगी या मैं कोई ऐसी चीज़ करूंगी जो कि मुझे फ़ायदा देगी. तो गैप ईयर का नुकसान और फ़ायदे जो भी आप उसका फ़ायदा देखेंगे, साथ ही उसकी एक फ्लिप साइड भी है कि अगर आप बच्चे के साथ मिलकर प्लान नहीं करते तो इट कैन लीड देम टुवर्ड्स टेकिंग अ डिसीजन विच दे वुड रियली रिग्रेट. अच्छा, फिर एक बात जो कि एक सवाल है वो अक्सर ही होता है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का. उसके अंदर ये होता है कि बहुत सारे बच्चे गैप ईयर बाय चॉइस जो है वो नहीं लेते. बहुत से बच्चों को बताया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है. डॉक्टर बनना पाकिस्तान में एक बहुत कंपटीशन वाली बात है. MD कैट आपको देना पड़ता है. MD कैट में आपका सर्टन स्कोर आता है, आपका अपना स्कोर होता है. वो सारी चीज़ कैलकुलेट करके आप अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए. कभी एडमिशन हो जाता है, कभी नहीं होता. अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं 1 साल घर पे बैठो, तैयारी करो, अगले साल दोबारा एग्ज़ाम दो ताकि आपका मेडिकल के अंदर एग्ज़ाम हो जाए, जो आपका है एडमिशन हो जाए. अब आप ये काम करते हैं बैठ के, अगले साल क्या होता है कि पिछले साल तो अगर आप 100 लोगों के साथ कम्पीट कर रहे थे, अगले साल वो 200 हो गए.
اور پھر 300 ہو گئے اور پھر 400 ہو گئے, یہ بڑھتے جاتے ہیں. میں نے بہت سے بچے یونیورسٹی میں ایسے دیکھے جو کہ اس لیے BBA کرنے یا BS سوشل سائنسز کرنے کے لیے آ گئے کیونکہ ان کے پیرنٹس نے کہا کہ دیکھو ٹائم ضائع ہو جائے گا تو 1 سال ڈگری میں بھی ایڈمیشن لے لو وائل یو پریپیئر فار MD CAT. اور میں نے ان بچوں کو 4 سال بعد گریجویٹ ہوتے بھی دیکھا بیکاز دے کیپٹ آن ٹرائنگ, دے ڈیڈنٹ گیٹ ایڈمیشن اور ایونچولی اس کا جو ہے وہ رزلٹ ہی ہوا. تو یہ گیپ ایئر بائی چوائس نہیں ہے, یہ گیپ ایئر وہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی پلاننگ کے کہا کہ اچھا اگلے سال کیونکہ میرا ایڈمیشن ہو سکتا ہے تو میں گیپ ایئر جو ہے وہ لے لیتی ہوں. تو میٹرک FSC میں آپ اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھیں گے. OA لیول میں آپ دیکھیں گے وداؤٹ پلاننگ گیپ ایئر لیا جائے گا اور پھر دیٹ کازز دیم ٹو گو انٹو ڈپریشن. سو اف یو ہیو ٹو ٹیک اے گیپ ایئر وچ کوڈ بی اے ریئلی گڈ تھنگ, اف یو آر اے پیرنٹ اور اف یو آر اے اسٹوڈنٹ, آپ جو بھی ہیں سٹ اینڈ پلان فار اٹ. اپنے سال کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں 3-3 مہینے کے پیریڈ میں, اور آپ یہ کہیں کہ پہلے 3 مہینے جو ہے وہ میں نے یہ والا کام کرنا ہے, دوسرے 3 مہینے میں نے انٹرنشپ کرنی ہے, تیسرے مہینے جو کوارٹر ہے اس میں میں نے کورسز کرنے ہیں, چوتھے کے اندر آئی ول ٹیک اے ڈیسیجن کہ مجھے کس یونیورسٹی کے اندر جانا ہے, چاہے وہ لوکل یونیورسٹی ہے, فارن یونیورسٹی ہے, مجھے اسکالرشپس لینے ہیں, وہ ساری چیزیں کرنی ہیں, تو وہ میں نے کیسے پلان کرنی ہے. سو اف یو ڈو دیز تھنگس تو پھر آپ کے لیے جو ہے گیپ ایئر لینا اٹ کوڈ بی اے ویری ویری سوٹیبل تھنگ. بٹ اف یو ڈونٹ ڈو دیز تھنگز اور وداؤٹ دیٹ اگر آپ گیپ ایئر جو ہے وہ لیتے ہیں دیٹ کوڈ بی اے ویری پرابلمیٹک تھنگ. I've been giving career counseling for the past 3 years and I've interacted with students ہر طرح کے بیک گراؤنڈ سے. میں نے ایسے اسکولوں میں بھی جا کے کیریئر کاؤنسلنگ دی ہے جو کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ یقین نہ کریں, وہ ہیں پاکستان میں, ان کی فیس ڈالرز میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے, تو جیسے جیسے ڈالر بڑھتا ہے تو وہ فیس بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے. میں نے ایسے اسکولوں میں بھی دیا ہے جہاں پہ وہ بچے ہیں جو کہ ارتھ کو ایک جب آیا تو ان کی پوری فیملیز ختم ہو گئیں اور وہ صرف وہی اپنے خاندان کے جو ہیں وہ بچے اور وہ ان اسکولوں میں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, وہ آرفنیجز ہیں, وہ اسکولز ہیں. تو میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے بتا سکتی ہوں کہ آفٹر انٹریکٹنگ وتھ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹریولنگ آل اکراس پاکستان, GB میں, چترال میں, بلوچستان میں, لاہور, کراچی, اسلام آباد میں, اور ڈالرز والے اسکول میں اور مفت اسکولوں میں اور ہر طرح کے اسکولوں میں انٹریکٹ کر کے, آئی کین گارنٹی یو کہ ہر بچہ یہاں پہ کنفیوز ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کس ایجوکیشن سسٹم کے انڈر ہیں, آپ چاہے OA لیول میں ہیں, آپ میٹرک FSC میں ہیں, آپ IB سسٹم میں ہیں, ہر بچہ کنفیوز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ منی ڈزنٹ بائی, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز پیپل فیل کہ ایک ڈسپیرٹی پاکستان میں ہے جو کہ بالکل ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, اس سے کوئی انکار ممکن نہیں. تو اس ڈسپیرٹی کی وجہ سے کچھ بچے آگے نکل جاتے ہیں, کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر اپرچونیٹیز اگر آپ ایک اچھی فیملی سے فائنینشلی تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ کھلتی ہیں, لیکن اگر آپ کنفیوژن کی بات کریں, اگر آپ ان کے کیریئر ڈیسیجنس کی بات کریں, ہر بچہ یہاں پر کنفیوز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایز اے ایڈلٹس یا ایز اے پریویس جنریشن جس کو انہیں گائیڈ کرنا چاہیے تھا, ہم اس طرح سے انہیں گائیڈ نہیں کر سکے جس طرح کے ہماری کی ذمہ داری تھی. اور جو ہمارے بچے ہیں آنے والے, وہ بھی اسی طرح کی پرابلم سے گزر رہے ہیں جن پرابلم سے ہم گزرے ہیں. تو ایز پیپل who have gone through this system and who are maybe settled in their career somehow, تو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے, جو آگے والے بچے ہیں, ان کو جو ہیں وہ ہم گائیڈ کریں. تو اس میں سے ایک چھوٹی سی گائیڈنس جو ہے وہ ہماری گیپ ایئر سے ریلیٹڈ ہے. سو میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں جتنی میں کر سکتی تھی بات اتنی میں نے کی, لیکن میں چاہوں گی کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, کوئی کنفیوژن ہے تو آپ بتائیے, تو ہم اس کو پھر ٹاک کو تھوڑا سا آگے اس طرف لے کے چلتے ہیں. I don't actually have a question or comment, but the school which charges in dollars, that is a shocking fact. Which school? The school which is in Pakistan, but it charges in dollars. There are many schools like that. It's not one. Okay. There are multiple schools like that which charge in dollars. Oh, right. Yes. میم جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, اس سال اس نے مطلب نہیں ہوا تو اگلے سال اس کے لیے کمپٹیشن بڑھ جاتی ہے, یعنی جو میڈیکل میں جانا چاہتا ہے یا انجینئرنگ کی سائڈ پہ جانا چاہتا ہے, تو یہ بات ہوئی کہ اس اسٹوڈنٹ کے لیے گیپ ایئر لینا نہیں چاہیے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو گیپ ہم اسے سو کالڈ دے رہے ہیں بچے کو, وہ بائی چوائس نہیں ہے. سو بیسیکلی وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ بیٹھو اور تیاری کرو. وہ گھر پہ بیٹھا تیاری کر رہا ہے, اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ اتنی دیر میں انہوں نے
اگلا ایگزام دیا اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھرو ہو گئے, ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ڈفرینٹ ڈگری جو ہے وہ چوز کر لی. تو میں یہ نہیں, تو یہ گیپ ایئر تو وہ پہلی بات یہ ہے ہی نہیں, یہ بیسیکلی اسے گھر پہ بٹھانا ہے کہ جو پریپیئر فار دی ایگزام, آگے والا ایگزام جو آپ اس کی تیاری کریں اور آپ جو ہے آرام سے گھر پہ بیٹھیں. میں بالکل یہ مقصد نہیں ہے. یہ ضرور ہوتا ہے میڈیکل اور انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو کہ میں انہیں اکثر چیز سجیسٹ کرتی ہوں, میں کرتی ہوں کہ بچپن سے جب آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, تو ہمیں کبھی بھی پلان بی نہیں دیا جاتا. سو پلان بی بڑا ضروری ہے. پلان بی کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا, تو ایم بی بی ایس کے علاوہ دیر آر 15 ڈفرینٹ فیلڈز ان پاکستان میڈیکل سائنس میں جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. آپ فارمیسی کی طرف چلے جائیں, آپ ڈینٹسٹری کی طرف چلے جائیں, آپ جو ہے وہ بایو میڈیکل کی طرف چلے جائیں, بایو انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں. سو اف یو لو بایولوجی دین دیر آر مینی ادر کیریئر آپشنز ہیئر. لیکن ہم نے اس بچے کو اتنا فوکس کر دیا ایم بی بی ایس کے اوپر کہ ہم نے کہا اگر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو کیریئر ختم, زندگی ختم, آگے کوئی آپشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو میں اس پریشر کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہوں. بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے, آپ ہر دفعہ جب ریزلٹس آتے ہیں ایف ایس سی یا میٹرک, آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ہمیشہ خبر ہوتی ہے اباؤٹ سوسائڈ آف دیز ینگ کڈس. اب آپ مجھے بتائیں کہ وٹ کین لیڈ اے 16 to 18 year old child think کہ his life is over. Only thing that can lead them to believe کہ their life is over because their parents اور the people around them, ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو زندگی ختم ہے. تو اس لیے ان کو لگا کہ ایگزام میں نمبر نہیں آئے تو میری زندگی اوور ہے, نہیں تو آئی شوڈ اینڈ اٹ. تو یہ ہر سال بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور اب ہمارے بچے بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو پریشر ہے, دس پریشر ہیز ٹو اینڈ. یہ ہم خاص طور پہ میڈیکل والوں پہ بہت زیادہ ڈالتے ہیں, دوسرے نمبر پہ آپ کے انجینئرنگ والے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایکسپیکٹیشنز فرام دا ایڈلٹس, دس از ویری irresponsible ان آر سوسائٹی. اور یہ پورے ساؤتھ ایشیا کا انفارچونیٹلی المیہ ہے, صرف پاکستان کا تو نہیں ہے. تو وہ بھی گیپ ایئر ان کو میں کہتی ہوں. دیکھیں ایک بچہ ہے جب وہ ایف ایس سی میں بایولوجی پڑھتا ہے نا, میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے, دے ریئلائز کہ دس از ناٹ فار اس, بٹ آلسو دے ڈونٹ نو وٹ ایلس ٹو ڈو. کیونکہ بچپن سے کوئی آپشن نہیں ملی نا, کوئی اپرچونیٹی نہیں ملی کچھ اور ایکسپلور کرنے کی. اف وی گیو دیم اے گیپ ایئر دے مے بی ایبل ٹو ایکسپلور مور. ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ مے بی بایولوجی اینڈ ایم بی بی ایس از ناٹ فار می, لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ فیلڈ ہے وہ میرے لیے جو ہے. تو وہ اگر ہم پلان ان کے ساتھ کر سکیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. گفتگو میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. عام طور پہ بچوں کے یا اسٹوڈنٹس کے جو فیصلے ہیں وہ ان کے بڑے کرتے ہیں, اور وہ مثال کے طور پہ جو یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے تو وہ خود لامحالہ یونیورسٹی کا انہوں نے نئی چہرہ دیکھا ہوا ہوتا. تو ان کے نزدیک جو تاثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اسکول ہے اور کالج ہے تو بس ایک قدم آگے جانا ہے. تو دے ریئلی ڈونٹ نو کہ سیمسٹر سسٹم کا پریشر کتنا ہے. اسکول کالج کے مقابلے میں یہاں پہ رٹا نہیں چلے گا, یہاں پر آپ کے گریڈ اور مارکس نہیں چلیں گے, یہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہی آپ کو آگے لے کر جائے گی. تو یہاں پہ فیصلہ سازی اور مشورہ سازی کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے جن کو دے ڈونٹ ہیو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. اور اگر وہ مشورہ لیتے بھی ہیں اپنوں سے تو وہ اپنے ایج فیلو سے لیتے ہیں اور وہ بھی اتنے ہی بلینک ہوتے ہیں اس معاملے میں. ایک یہ بہت اہم چیز ہے. دوسرا یہ کہ ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ خود بھی ظاہر ہے میں سارے سسٹم سے گزرا ہوں, اسکول کالج یونیورسٹی اور پڑھایا بھی ہے. ہمارے ہاں پہلی چیز تو ہمیشہ کمپٹیشن ہے. اچھا وہ صرف تعلیم کے میدان میں نہیں ہے, وہ ہر میدان. کزنز اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کا قد کاٹ بھی دیکھنے لگ جائیں گے کہ کون لمبا ہے کون چھوٹا ہے, کس کی صحت ایسی ہے ویسی ہے. اور پیرنٹس بچوں کی وہ کنڈیشننگ ایسی کریں گے کہ تم نے ہمیشہ آگے نکلنا ہے. تو فیلئر یا دوسروں کی کامیابی کو سراہنے کا ہمارے یہاں کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہی آگے جائے, اور اگر وہ نہیں جا رہا تو وہ اس کی ناکامی ہے اور وہ اس کو احساس کمتری میں ڈال دے گی. یہ جو آپ نے گیپ ایئر کی بات کی ہے, میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے اس بارے میں سوچنا. اور اس ایک برس کے اندر تھوڑا سا آپ نے اشارہ بھی کیا, میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم صرف اپنے کلچر یا سماج ہی کا پروڈکٹ نہیں ہے, بلکہ وی آر دا گلوبل سٹیزن ایز ویل. یا ہمیں عالمگیر شہریت کی طرف بھی اپنی سوچ کو بڑھانا چاہیے. تو ہمیں مختلف کلچرز, مختلف نظریات, ان کو سمجھنا چاہیے, ہماری لرننگ بہتر ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب ہم یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہ ہمارے لیے کوئی ایک شوق نہیں ہوگا کہ ہم کیسی جگہ پر آ گئے.
اور یہ کہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ بچے کا جو ایپٹیچیوڈ ہے, جو اس کی جو فطری میلان ہے, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اور میں اگر اپنی بات کروں تو میں مجھے میوزک میں, آرٹس میں, لٹریچر میں تھا زیادہ شوق ہمیشہ سے ہی, جو نیچرل ٹینڈنسی تھی. لیکن میں نے CA بھی کچھ عرصہ پڑھا میں نے. آف کورس دیٹ اینڈڈ ٹیریبلی, کیونکہ وہ میں اکاؤنٹنگ یا اسٹیٹسٹکس میرے ساتھ نہیں چل سکتے تھے. اینڈ دیٹ ریزلٹڈ ان اینزائٹی, ڈپریشن اینڈ میڈیکیشن اینڈ وزٹس ٹو سائکیاٹرسٹس. جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آئے روز ہمیں خبریں ملتی ہیں سوسائڈ اٹیمپٹس کی یا کچھ, اٹ از ویری انفارچونیٹ. اور یہ ہمارے اتنی کم عمری میں جو بچے ہیں ان کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہیے. میرا خیال اگر اس موضوع پہ کچھ اور دوست اپنی بات کہنا چاہیں یا اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں تو. اچھا, ایک آپ نے یہ جو بات کی نا, اس میں 2 باتیں میں اس پہ کروں گی. ایک تو یہ کہ کمپٹیشن کا آپ حال یہ دیکھیں کہ ایک اسکول ہے, بہت مشہور اسکول, وہاں پہ جب میٹرک میں بچے آتے ہیں, 10ویں میں آ جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سیکشنز میں. اور اس میں جو ایک سیکشن ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم تو سب سے لائق ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ تم نے بڑے اچھے نمبر لیے اور سارا کچھ. چلیں وہ بچے تو ٹھیک رہ گئے, کیونکہ آپ کو اگر کسی نے بھی کہہ دیا کہ آپ بڑے لائق ہیں یا بڑے اسمارٹ ہیں, تو نہ بھی ہو تو آپ کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ہوں لائق اور اسمارٹ. پھر دوسرا سیکشن بنتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے. سو آن اینڈ سو فورتھ, دے میک 5 to 6 سیکشن. اور 6 سیکشن والے بچوں کو پتہ ہے کہ میں سیکشن میں اس لیے ہوں کیونکہ ایک ہم نے سوچا کہ وہ سب سے نالائق ہے, سب سے کم نمبر جو ہے وہ میرے تھے. اور سب سے زیادہ توجہ وہ ظاہر ہے کہ 1 سیکشن والے بچے کو دیتے ہیں. تو وہ کمپٹیشن جب گھر میں جاتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ میں 6 سیکشن میں چلا گیا ہے, 5ویں سیکشن میں چلا گیا, تو گھر والے بھی بڑے ناراض ہوتے ہیں. اب آپ بھی سوچیں کہ اس بچے کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے. کل تک وہ جس کے ساتھ دوست تھا, آج ایک دم بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہوگی کیونکہ وہ 1st سیکشن میں ہے اور دوسرا بچہ 6 سیکشن میں ہے. وہی آپ کی بنیاد بن گئی دوستی کی کسی کے ساتھ, کہ کیونکہ وہ بھی لائک ہے, میں بھی لائک ہوں, ہم ایک سیکشن میں تو ہم دوست ہیں. اب کیونکہ الگ سیکشن میں ہو گئے, اس کی بنیاد پہ. اور پیرنٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ تم نے فلانے سے دوستی کیوں رکھی ہوئی ہے, وہ تو بڑا نالائق ہے, تو دوستی اس سے رکھو جو بڑا لائک ہے. یعنی کسی کی ویلیوز میٹر نہیں کرتی, اس کے خیالات میٹر نہیں کرتے, صرف یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ لائک ہے کہ نہیں. تو ایک تو کمپٹیشن والی بات بالکل ہی ہے. دوسری آپ نے کہا کہ فیصلہ سازی میں پیرنٹس کس سے مشورہ لیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنے تجربے سے کم از کم ہمارے پڑھے لکھے پیرنٹس زیادہ اسٹبن ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے دنیا کو ایک طرح سے دیکھا ہے جی کے, اسی طریقے سے ہمارے بچے کو بھی جینا ہے. ڈفرینٹ نہیں جینا, اسی طرح جینا ہے. اگر میں ڈاکٹر بن گیا ہوں یا انجینئر بن گیا ہوں یا میں سرکاری دفتر میں ہوں, تو میرے بچے کو بھی یہی والا پاتھ لینا ہے, بیکاز دس پاتھ از سیف. اور وہ مشورہ کسی سے نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اور اس پاتھ کو ہم بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھیں, آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ زیادہ روشن خیال ہیں, وہ زیادہ فیصلہ میں مدد لیتے ہیں, وہ زیادہ لوگوں سے پوچھتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈسپائٹ, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بھائی کیریئر کاؤنسلنگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری پچھلی جنریشن پڑھی لکھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ زیادہ بچوں کو جو ہے وہ مسئلے کے اندر ڈال رہے ہیں. تیسری اور آخری بات اس کے اندر جو ہے وہ ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل ہو کے سوچنا ہے اور وہ ساری چیزیں کرنی ہے. تو ایک بات جو میں آپ کو مینشن کرنا چاہتی تھی, گیپ ایئر کے اندر بہت سارے سمر اسکولس کی آپشنز ہیں اسکالرشپ کے اوپر. آپ کسی اور ملک جا سکتے ہیں, وہاں جا کے 2-3 مہینے گزار سکتے ہیں, وہاں کا کلچر سیکھ سکتے ہیں. اب لوکل پاکستان میں سمر کیمپ شروع ہو گئے ہیں 2-3 مہینے کے, جس میں آپ اپنے بچے کو بھیج سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے دوسرے بچوں کے ساتھ رہتا ہے, دوسرے شہروں کے بچے ہوتے ہیں, گاؤں کے ہوتے ہیں, شہر کے ہوتے ہیں, ساتھ رہتا ہے, تو بہت کچھ سیکھتا ہے. جو کہتے ہیں کہ سفر میں آپ زیادہ سیکھتے ہیں, تو یہ جو سفر ہے, یہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہے, دس از مچ بیٹر دین کلاس روم لرننگ. تو بالکل یہ جو سمر کیمپس کی آپشن ہے, اسکالرشپ کی آپشن ہے, وہ آپ اپنے بچے کو سمر کیمپ میں بٹھا کے اسے گائیڈنس دیں گے, وہ گیپ ایئر کے اندر سمر کیمپ میں 2-3 مہینے کہیں پہ لگائے, دیٹ ول گیو ہم اور ہر مچ مور ایکسپوجر ایز کمپیئر ٹو آپ اسے 10 لوگوں کے پاس مشورہ لینے جائیں یا آپ اسے سب سے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیں, اس کو سوچنے کا جو ہے وہ کوئی وقت نہ دیں. تو 100% اگریڈ, اور یہ والی آپشن بھی جو ہے وہ ہے. میم ہمارے جنریشن میں نا ہمیں 2 چیزوں کا بالکل بھی نہیں پتہ تھا, ایک گیپ اور دوسرا کیریئر کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے, یہ ان دو چیزوں نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا.
نہیں آپ سے پہلے والوں کو بھی کہیں کا نہیں رکھا. آپ یہ نہ سوچیے صرف آپ. آئی تھنک اب کے جو اسٹوڈنٹ ہیں میرے خیال سے ان کو پتہ ہے, کچھ پتہ ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں, میں نے آپ کو اسکولوں کی مثال دی کہ میں نے جان کے آپ کو بتائی یہ بات کہ ڈسپائٹ ڈسپیرٹی اینڈ ایوری تھنگ ہر بچہ کنفیوز ہے. اچھے اسکولوں نے کیریئر کاؤنسلنگ کا مطلب بنا دیا ہے فورن یونیورسٹی ایڈمیشن. آپ دیکھیں گے دس از وٹ دے ایڈورٹائز کہ آر اسٹوڈنٹ ہیز گاٹن 120% اسکالرشپ. 100 آئی لو دا آئیڈیا کہ دے گاٹ دا اسکالرشپ, بٹ کیا وہ کرنا بھی چاہتے ہیں جس میں آپ انہیں پھینک رہے ہیں؟ اگر کسی کو ییل کی بھی اسکالرشپ مل گئی یا ہارورڈ کی بھی مل گئی, اگر اسے وہ پروگرام نہیں پسند, اگر وہ سوشل سائنٹسٹ بننا ہی نہیں چاہتا, اگر وہ انجینئر بننا ہی نہیں چاہتا, تو دس از ناٹ کیریئر کاؤنسلنگ, دس از اے یونیورسٹی ایڈمیشن سروس. تو یہ آج کل کے بچے وہ کیریئر کاؤنسلنگ آپ انہیں نام لیں گے تو پہلا وہ بات یہ کریں گے یونیورسٹی ایڈمیشن, آپ کہاں ایڈمیشن کروا کے دیں گے. تو میری اپنی کمپنی ہے, اس میں جب آتے ہیں پیرنٹس میں کہتی ہوں ہم یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں کرواتے, تو کہتے ہیں پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ تو پھر ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ از ناٹ جسٹ یونیورسٹی ایڈمیشن, اٹ از بیفور یو چوز اے یونیورسٹی اور اے ڈگری, ہم اسی کچھ کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. میم از اٹ پاسبل کہ اس گیپ ایئر کو نا کیریئر کاؤنسلنگ ایئر بنا کے پراپر امپلیمنٹ کیا جائے سسٹم میں؟ ہم امید کر سکتے ہیں کہ کیا جائے گا. دیکھیں ہماری یونیورسٹی ڈگری کیسے ڈیزائنڈ ہے. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, آپ میں سے ماشاء اللہ گئے ہوں گے لوگ, ایک سال میں آپ 10 کورس پڑھتے ہیں, ایک سیمسٹر میں 5 کورس ہوتے ہیں, 6 ہو گئے آف کورس. تو مجھے بتائیں اس میں سے آپ کتنا ریٹین کرتے ہیں, آپ کو کتنا وقت ملتا ہے؟ پھر سمر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سوتے ہوئے گزارتے ہیں, آپ کہتے ہیں شکر ہے اللہ بیچ میں بریک آئی ہے, میں ذرا چھٹی تھوڑی سی لوں, میں آرام سے گزاروں. کرتے کرتے 4 سال گزر جاتے ہیں, آپ 40 کورسز پڑھتے ہیں کم از کم. اگر آپ 6 کی بات کریں تو آپ یقیناً 45 کورسز یا 50 کورسز پڑھتے ہیں. ہاؤ مچ ڈو یو ایکچولی ریٹین؟ ایٹ وٹ پوائنٹ آپ کو ٹائم ملا کہ میں بیٹھ کے سوچوں کہ مجھے ڈگری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی, مجھے اس ساری ڈگری میں کون سی چیز پسند ہے جس میں آگے جا کے ماسٹرز کر لوں. تو ہماری یونیورسٹی ڈگری بھی ایسے ہی ڈیزائن ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں ساری چیز آبسیشن شروع ہو رہا ہے پیرنٹس سے, گھر سے, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس 18 سال کی عمر میں اسکول, 22 سال کی عمر میں یونیورسٹی, 23 سال کی عمر میں ماسٹرز, شادی, بچے. مطلب دیکھیں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر کسی کا یہی لائف سائیکل جو ہے وہ چلے جا رہا ہے. کوئی تبدیلی پچھلی جنریشن سے اس جنریشن میں اس کے اندر جو ہے وہ نہیں آئی. تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یونیورسٹیز, اسکول, کالجز, گورنمنٹ سمجھے کہ دس از اے امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو, اور بچے کو آپ یہ اپرچونیٹی اور یہ چانس دیں کہ وہ اس کو ایکسپلور کریں. دیکھیں کچھ ڈیولپ کنٹریز میں بفور چلڈرن گریجویٹ ہائی اسکول دے ہیو ٹو ڈو کمیونٹی سروس. آپ کے ملک میں 18 سال کی عمر تک بچہ کام ہی نہیں کرتا, اس کے بعد بھی نہیں کرتا. مطلب وہ امی کہتی ہیں دھوپ میں رنگ کالا ہو جائے گا تو میرا بچہ باہر نہیں جائے گا, تو کوئی کام نہیں کرتا وہ. تو وہ پھر یونیورسٹی گریجویٹ ہے تب وہ پہلی دفعہ نوکری ڈھونڈنے جاتا ہے. تو جو کمپنیز کمپلین کرتی ہیں کہ بچہ پروفیشنل نہیں ہے, وہ اس لیے پروفیشنل نہیں ہے کہ 22 سال کی عمر تک اس نے کام ہی نہیں کیا. آپ کی ڈیولپ کنٹریز میں دے اسٹارٹ ورکنگ ایٹ 14 ایئرس 15 ایئرس. تو رسپانسبلٹی, وہی بات آ گئی کہ رسپانسبلٹی اس پہ شفٹ ہو رہی ہے, خود پیسے کمانا سیکھ رہا ہے. اور دیکھیے ہمارے گھروں میں ابو جو ہیں وہ ہر وقت لائٹیں بند کرتے پھرتے ہیں, کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسے احساس نہیں ہے کہ یہ میں پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. اچھا واقعی بچے کو احساس نہیں, اس لیے کہ آپ نے اسے کمانے بھی تو نہیں دیے نا کبھی. جس دن وہ کمانے لگ جائے گا اس کو پتہ لگے گا کہ یار پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, 1 گھنٹہ نوکری کرو حالت خراب ہو جاتی ہے. ٹل دی ایج آف 20 to 23 ہی اور شی از ناٹ ارننگ. سو یہ ملٹیپل کلچرل پرابلمس ہیں, بٹ آئی بلیو کہ دے اسٹارٹ ایٹ ہوم. تو کچھ جو ہم گھروں میں تبدیلی لا سکتے ہیں, گورنمنٹ سے امید کرنا کہ وہ تبدیلی لائے گی وہ تو ایک بات کی بات ہے. گھروں میں تو آپ تبدیلی لا سکتے ہیں, اپنے بچے پہ پریشر نہ ڈالیں, اس کے ساتھ بیٹھیں, چیزیں ایکسپلور کریں, اس کو ہیلپ کریں, اس کو گائیڈنس دیں. بہت سارے پیرنٹس بڑے مزدار ہوتے ہیں, وہ آگے کہتے ہیں ہم نے بچے کو کہا جو مرضی کرو, اور بڑے فخر سے کہتے ہیں. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. بچہ آپ کا چھوٹا ہے, اس کو آپ کی گائیڈنس چاہیے. آپ اسے اچھا دیا پیرنٹس بالکل کھلا چھوڑ دیں گے کہ جاؤ بیٹا تباہی پھیرو دنیا میں, جو تم نے کرنا ہے نہ کرو, کھلی آزادی, کیونکہ مجھے نہیں ملی تھی میں نے تمہیں کھلی آزادی دی. یا وہ اس کو بالکل لیش پہ رکھیں گے, بالکل رسی ڈھیلی نہیں کرنی اس کی, ادھر سے ادھر نہیں دیکھنا, صبح اسکول, پھر ٹیوشن, پھر قاری صاحب, پھر یہ, پھر وہ, بس سو جاؤ رات کو. دونوں ایکسٹریم اپروچز ہیں. یو ہیو ٹو فائنڈ اے مڈل گراؤنڈ ویئر یو ہیو ٹو گیو گائیڈنس ٹو دا چائلڈ بیکاز ہی اور شی از ینگ, دے لک اپ ٹو یو. تو آپ نے صرف یہ تو نہیں کہنا کہ میں رول ماڈل ہوں کیونکہ میں گھر میں پیسے کما کے لاتا ہوں, یا میں سب کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے. آپ نے بچے کو وقت بھی دینا ہے, اس سے پوچھنا ہے اسکول میں کیا ہوا, کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے. بچہ کہتا ہے کہ ڈرائنگ اچھی لگتی ہے. نیئر نے کہا کہ جی انہوں نے CA بھی کیا بیچ میں. وائی کی ناٹ امیجن نیئر سٹنگ ان آفس ڈوئنگ اکاؤنٹنگ ورک. اور سوچیں اگر نیئر اکاؤنٹنٹ بن جاتے تو پھر ہمارے بلیک ہول کا کیا ہوتا.
ٹھیک ہے. تو اسے ہم نے کتنے بچے ہم نے ایسے تباہ کر دیے ہیں کیونکہ ہم نے کہا کہ اچھا اکاؤنٹنٹ بنے گا. اچھا اکاؤنٹنٹ بننے کا کیوں شوق ہوتا ہے؟ سی اے کوئی ایک کر لیتا نا خاندان میں تو سب کو پتہ لگتا ہے سی اے میں بڑے پیسے ہیں, تو کہتے ہیں اب سارے بچے سی اے کریں گے, سارے بچے پیسے کمائیں گے, ہم سب مل کے امیر ہو جائیں گے. بچہ جو ہے وہ سی اے کا انٹر تو کر لیتا ہے, پھر وہ جو فیل ہونا شروع ہوتا ہے ٹھا ایگزام میں ہوتا جاتا ہے. بٹ اگر آپ دیکھیں تو دس از آل اسٹارٹنگ ایٹ ہومس. اس میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے. برنگ اے ویری اسمال چینج, سٹ ود یور ینگر بردرز اور سسٹر, سٹ ود یور ینگر کزنس, دیٹ برنگز اے چینج. ایونچولی آہستہ آہستہ جب ہر گھر میں ہونا شروع ہو جائے گا تو خود ہی کیریئر کاؤنسلنگ گیپ ایئر دیٹ ول بیکم اے گڈ انڈرسٹینڈنگ. ان کا کوئی سوال میم اگر ہم پاکستانی سوسائٹی میں دیکھیں جی مطلب کہ ایف ای سی کی بات جس طرح آپ نے کہا کہ 22 سال تک عمر تک وہ جاب کے لیے وہ نہیں چھوڑتے, بس کہہ کہ بس آپ پڑھیں یا کچھ بھی نہ کریں, بالکل. تو اس طرح ہی ہوتا ہے. تو ویسے اگر ابھی ایف ای سی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو مطلب انٹرنشپ کا تو سوچ بھی نہیں سکتے, یا کچھ اس طرح علاقے ہیں جہاں انٹرنشپ وغیرہ نہیں ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا کہ مطلب اس کو پتہ چل جائے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے. وہ یہ اپرچونیٹی بھی نہیں ہے ادھر کہ وہ جا کے کورٹ میں جائے, یا ادھر کورٹ ہے بھی نہیں, یا وہ افورڈ نہیں کر سکتا, مطلب ادھر رہائش اس کی نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی ایزی وے آپ کی ذہن میں؟ دیکھیں جو سب سے آسان چیز نا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھوں میں موبائل اور انٹرنیٹ آ گیا نا, دیٹ ہیز میڈ تھنگس ویری ایزی فار یو. آج کل اپرچونیٹیز انٹرنشپ کی آن لائن ہیں, انٹرنیشنلی آپ کو انٹرنشپس مل رہی ہیں آن لائن. ابھی آج کی میں نے اپرچونیٹی جو میں نے دیکھی تھی, کانٹینٹ رائٹنگ کی اپرچونیٹی ہے ود اے کمپنی جو کہ جنیوا کے اندر بیٹھی ہے. وہ وہاں سے بیٹھی کہہ رہی ہے کہ ایک تو ہمارے بچوں میں تھوڑا سا ایک یہ پتہ نہیں ان کے دماغوں میں آ گیا کہ ہمیں ہر چیز پیسوں پہ چاہیے. اگر کسی نے سوچ بھی لیا کہ میں انٹرنشپ کروں گا یا میں کوئی ایکسپیرینس لوں گا تو وہ آگے سے پیسوں کا سوچتا ہے. پیسوں کا مت سوچیں, ایکسپیرینس گین کرنے کا سوچیں. اگر آپ کے علاقے میں اپرچونیٹی نہیں ہے تو آن لائن کام کریں, انٹرنیٹ تو تقریباً ہر جگہ پہ. دوسری بات یہ کہ ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ انٹرنشپ صرف یونیورسٹی کے بچوں کو ملتی ہے. دیکھیں آپ میں سے کچھ لوگ نوکری کے اوپر بھی ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا کہ جب آپ نوکری پہ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار اس کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. مطلب ایسی نوکری میں چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں ایف ایس سی کے بعد یا اے لیول کے بعد بھی کر سکتا تھا, کیونکہ وہ بہت آن دا جاب ٹریننگ پہ یو لرن اے لاٹ. سو یہ سوچنا بچوں کا کہ ہمیں صرف وہاں اپرچونیٹی ملے گی جہاں پہ صرف ایف ایس سی یا اے لیول کے بچوں کی اناؤنس ہوئی ہوئی ہو, نارمل انٹرنشپ از فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا گریجویٹ, ایسا نہیں ہے. یو گو یو آفر یور سروسز. دیکھیں میرے گھر اگر کوئی بندہ آ کے کیا میں مفت کام کروں گا, سوائے اس کے مجھے ڈر ہو کہ وہ ڈاکہ مارنے آئے ہے, چوری کرنے آئے, تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. مفت لیبر ہے, وائی وونٹ آئی گیو دیم ورک. یہ ہم نے انیشیٹو بھی نہیں رکھا نا بچوں کے لیے کہ وہ کسی کو جا کے بھی کہہ سکیں کہ مجھے کام چاہیے یا میں مفت آپ کے لیے کام کروں گا 1 مہینہ, کچھ بھی نہیں آپ سے مانگوں گا, آپ مجھے صرف سکھائیں کام کیسے ہوتا ہے. تیسری چیز انٹرپرینورشپ. آپ بہت سنتے ہوں گے آج کل انٹرپرینورشپ کا لفظ بڑا فینسی ہو گیا, لوگ سمجھتے ہیں بڑی فینسی چیز ہے. انٹرپرینورشپ کیا ہوتا ہے؟ چیزیں بیچنا. وہ آپ کہیں بھی بیٹھے کر سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کو اپنے سے نیچے سمجھنا. وہ میں نے آپ کو باہر کی مثال اس لیے دی کہ باہر چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اسے وہ کہتے ہیں لیمونیڈ کا اسٹال لگا لو. وہ اچھا وہ بچے سے جو ہے وہ ایسی خوشی میں لوگ خرید لیتے ہیں, وہ اس کو $1 کی جگہ $4 دے دیتا ہے کہ بچہ اپریشیٹ ہو. تو ہم تو اس طرح کا کام کرنے میں ہم نہیں سمجھتے, یہ تو سمجھتے ہیں ہم کہ ہم سے نیچے والا کام ہے. تو اور کچھ بھی نہ ہو تو اسٹارٹ ود اے اسمال بزنس. لاہور کی ایک بچی تھی, اس نے کووڈ کے ٹائم پہ جو ہے اخباروں کے لفافے جو ہے یہ شاپر یا شاپنگ بیگ بنانے شروع کر دی, اور اس نے کہا کہ جی یہ بڑی انوائرمنٹ فرینڈلی چیز ہے کیونکہ آپ کا اخبار تو آتا ہے اور وہ ردی میں جاتا ہے, تو یہ جو شاپنگ بیگ ہوتے ہیں اس میں اتنا کاغذ ہے اور یہ سارا خرچ ہوتا ہے اور یہ انوائرمنٹ کے لیے اچھی چیز نہیں. تو شی اسٹارٹیڈ میکنگ دوز. 12 سال کی 11 سال کی بچی تھی, اور اس نے کوئی فیس بک وغیرہ پہ بھی ڈال دیا. وہ بات اتنی پھیلی کہ ایکچولی شی اسٹارٹیڈ گیٹنگ آرڈرس. تو ان 2 ایئرس ٹائم اس کے نیچے 13 لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے. 13 سال کی بچی اگر 13 لوگ, اور وہ کچھ بھی نہیں. دیکھیں گھر میں پڑے ہوئے اخبار کا شاپر بنا کے بیچنا, ایک آپ نے گوند آپ کو چاہیے, گلو آپ کو چاہیے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان بچوں میں یہ چیز ڈالنا اصل مشکل کام وہ ہے. تو وہ ہمارے لیے کرنا پڑے. تو اس میں یہ نہ سوچیں کہ میں اگر کسی ایسے علاقے میں بیٹھا ہوں جہاں کمپنی نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا. بالکل کر سکتے ہیں آپ. میں اس دن یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی, شاید میں چینل کا نام غلط کر دوں, میرا خیال ہے ولیج اسٹوری نام ہے اس چینل کا, جس میں دس از گائے جو کہ گاؤں میں ہوتا ہے, اور اس نے وہاں پہ یوٹیوب کا چینل شروع کیا. وہ گاؤں میں وہ کوکنگ کرتا ہے اور وہ یوٹیوب پہ ڈالتا ہے, اینڈ ہی ہیز ملینز آف فالوورس. اور وہ اسی گاؤں سے بیٹھا
ایک موبائل فون کہ اس پہ ہی از میکنگ منی. تو وہ لاہور کراچی اسلام آباد میں تو نہیں بیٹھا ہوا, اس کے پاس کوئی ملٹی میڈیا نہیں ہے, اس کے پاس کوئی مارکیٹنگ کی ٹیم نہیں ہے, تو وہاں سے بیٹھا وہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے سوچا کہ میں کر سکتا ہوں, ریسورسز اس کے پاس تھے, اس نے اس کا اچھا استعمال کیا. بٹ یہ جو سوچ ہے کہ مجھے کرنا ہے, آئی ڈونٹ ہیو اے چوائس, وہ ہمارے بچے میں نہیں ہے, اس لیے کہ ایڈلٹس میں نہیں ہے, مطلب ہماری ذمہ داری ہے ان میں ڈالنا. تو یہ مت سوچیں کہ آئی ایم ایٹ اے ڈس ایڈوانٹیج بیکاز آف اے سرٹن پلیس. ہو سکتا ہے آج سے 15 سال پہلے بات سچ ہوتی, اب انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ بات تھوڑی سی اب غلط ہو چکی ہے. آپ جہاں بھی بیٹھیں آپ کے پاس انٹرنیٹ آپ کے ہاتھ میں, آپ کہیں بھی بیٹھے کام کر سکتے ہیں. جی میم آئی تھنک بچوں کو پیرنٹنگ کی ضرورت ہے, تو پھر پیرنٹس کو بھی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے میرے خیال سے. اگر بات ہے, میں کوئی اسکولوں میں جاتی ہوں تو وہاں نا مجھے بچے کہتے ہیں میم یہ آپ لیکچر ہمیں نہ دیں, ہمارے امی ابو کو دیں. میں نے بہت اسکولوں میں سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیں بتا دیا آپ نے کہ یہ گیپ ایئر ہوتا ہے اور یہ ڈگری ہوتی ہے اور سارا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے ہی نہیں, مسئلہ ہے کہ امی ابو کو کون سمجھائے. تو میں نے یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح امی ابو سے آپ موبائل فون لے لیتے ہیں نا لڑکے, اس طرح یہ والی بات بھی آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب یو کی ناٹ گو ان ایوری ہاؤس. آپ یہی سوچ سکتے ہیں, ہمارے اصل میں کچھ سوچ یہ بھی ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں تو آئی ایم دا اسمارٹسٹ پرسن ان دس ہاؤس. مطلب یہ سوچ ہے نا ہماری ساؤتھ ایشیا کی سوچ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں بوڑھا ہوں تو مجھے زیادہ پتہ ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم اپنے آگے والی جنریشن سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں, اور ہمیں سیکھنی پڑیں گی اور سیکھنی چاہیے اس لیے کہ انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے. تو وہ یہ سوچ بھی, اس سوچ کا بھی فقدان ہے, تھوڑا سا بھی مسئلہ ہے. تو بالکل انہیں ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی. ہم کرتے ہیں کوشش کہ بہت سارے اویئرنیس سیشن پیرنٹس کے ساتھ بھی رن کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ میں سے کچھ لوگ پیرنٹس ہوں گے, کچھ نہیں ہیں, نہیں بھی ہیں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو کہ پیرنٹس ہیں یا وہ بچوں کی کیئر کرتے ہیں تو ان کو آپ یہ یو کین اسپریڈ دا ورڈ. سو اٹ از ناٹ اے رسپانسبلٹی آف اے پیرنٹ اور ون اسکول اور گورنمنٹ اور اے کمپنی. اٹ از, وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو وہ ایک پورے ولیج کو اس کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ایوری بڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ. آپ میں سے کوئی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیں کیریئر چوز کرنے کے حوالے سے تو پلیز ضرور کریں. مجھے بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز لگتی ہیں کہ پاکستان میں ہر کسی کی سٹوری ہوتی ہے اس بارے میں کہ کیریئر کیسے چوز کیا, اماں ابا نے فورس کیا یا کزن کو دیکھ لیا یا بس غلطی ہو گئی. عمومی طور پہ ہر طرح کے جو ہے وہ اس میں کامنٹس آتے ہیں. سوری یو جسٹ اے اسٹوڈنٹ. یس. اچھا, یہ گیپ ایئر سے ایک یہ تاثر ابھرتا ہے کہ یہ اس میں پڑھائی سے بالکل ڈسکنیکشن ہے, اور ظاہر ہے کہ بڑوں کو یا پیرنٹس کو اس کی سگنیفیکنس سمجھانا اس تاثر کی موجودگی میں بڑا مشکل ہے. تو لیکن اس گیپ ایئر میں اس سے پہلے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ساری جو وہ بوجھ ہے وہ دماغ کے اوپر ہے. پڑھائی جو ہے وہ ساری, اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط ذہن چاہیے, ایک نروز آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ آپ لرننگ بھی کریں اور سارے پریشر سے گزر سکیں جو ہمارا ایجوکیشنل یا ایگزامینیشن سسٹم دیتا ہے. اگر گیپ ایئر لیا جائے اور اس دوران یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے گولز ڈیفائن کر لیں, جو آپ اپنی وہ جو پہلے بات ہوئی ہے نیچرل ٹینڈنسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہاں میں نے یہاں جانا ہے 5 سال 10 سال کے بعد, فیوچر میرا یہ ہے. لیکن اپنی فزیکل ویل بینگ پہ خاص طور پہ توجہ دیں. انزائٹی ڈپریشن بہت پریویل کر چکا ہے, اور یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہی حالت ہے, میرے سمیت بھی. جب فائنل ایگزامز ہوتے ہیں تو بس وہ دعائیاں لے رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے نیند آ جائے یا ہم اس پریشر سے گزر سکیں. تو مینٹل ویل بینگ پلس فزیکل ویل بینگ جو ہے میرا خیال ہے گیپ ایئر میں انسان اپنی یہ کچھ اسپورٹس کر لے یا خود کو ایک فٹ بنائے, اور ساتھ یہ کہ اسکلز ضرور سیکھیں. آپ نے ایک اشارہ بھی دے دیا ہے کہ اب تو انٹرنیٹ کی موجودگی میں اور اب تو یہ اے آئی کا دور ہے, اتنی زیادہ اسکلز ہیں جو آپ کو آپ کو اپنے کیریئر میں بھی مددگار ہو سکتی ہیں اور اپنے روزگار میں بھی ہو سکتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے شروع میں کہا کہ پڑھائی سے ڈسکنیکشن ضروری نہیں ہے, وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ جس طرح کورسیا ہے یا اس طرح کے اور جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں وہ کچھ مہینوں یا کچھ ہفتوں کے کورسز کرواتے ہیں, اور اس میں کوئی میرا خیال ہے پری ریکوزٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے پہلے یہ پڑھا ہو نہ پڑھا ہو. تو ہمیں میرے کئی دوست ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے فیوچر کی جو ایک ڈائریکشن ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے مل جاتی ہے. تو میرا خیال ہے گیپ ایئر کا جو آئیڈیا ہے اگر اس کو اچھا یوٹیلائز کیا جائے پروڈکٹیولی تو ان دا لانگ رن وہ بہت
बेनिफिशियल हो आई सकता है. थिंक आपकी बात ठीक है कि वालिदैन परेशान होते हैं कि पढ़ाई से डिस्कनेक्शन हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है. स्किल सीखना भी जो है इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट. और बिल्कुल कोर्सेरा है, एलिसन है, ये सब वेबसाइट है जहाँ पे मुफ्त कोर्सेज़ हैं. अगर आप आगे सामने बैठे हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का, येल का कोर्स कर सकते हैं, तो ये पढ़ाई से कैसे डिसकंटिन्यूएशन है? नहीं है, बल्कि बेहतर साइड पे आपकी जो है ये चीज़ है. दूसरी बात जो आपने ये की बहुत अच्छी कि फ़िज़िकल वेल बीइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बहुत बड़े स्कूल में गई थी विज़िट के लिए, तो मैं उनके ग्राउंड्स देख के बहुत इम्प्रेस हुई. बहुत बड़े बड़े उनके ग्राउंड्स थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो मैं उनकी प्रिंसिपल से मिली, तो मैंने उन्हें कहा कि आपके बच्चे जो हैं वो जो इनका एक पीई जिसे बोलते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी या फ़िज़िकल पीरियड जो है वो क्या आप कितना आप लोग करवाते हैं? तो उन्होंने कहा ½ एन आवर. तो मैंने कहा चलो इट्स नॉट बैड कि एक दिन में अगर आधा घंटा भी बच्चा बाहर खेलता. मैंने कहा अच्छा कौन सा पीरियड होता है? तो उन्होंने कहा थर्सडे को होता है. तो मैंने कहा ये एक दफ़ा होता है? उन्होंने कहा जी हफ्ते में एक दफ़ा होता है. तो मैंने कहा आप हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे को सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं, बहुत कम नहीं है? तो उन्होंने कहा अगर हम सारा टाइम बच्चे को खिलाते रहें तो हम उन्हें पढ़ाएंगे कब? उसमें भी वो जो फिजिकल एजुकेशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती. उसमें या तो बच्चों को बस खुला छोड़ देते हैं कि जाओ जो करना करो, ये मतलब आपकी ब्रेक है, आप खेल लो जाओ. बिल्कुल वो जानवरों की तरह है कि बेटा जाओ. ऐसा ही है, वो कोई प्रॉपर एक्सरसाइज या उसमें कुछ हो नहीं करवा. एग्री. तो वो उन्होंने ना मुझे ऐसे गुस्से में उन्होंने कहा अगर सारा टाइम हम खिलाते रहें तो बच्चों को हम पढ़ाएंगे. तो मैंने सोचा कि अच्छा अगर ये बच्चों को इतना पढ़ाते हैं तो किधर है हमारे आइंस्टाइन और किधर है हमारे नोबेल प्राइज़? बिकॉज पढ़ा ही रहे हैं, पिछले 75 सालों से कुछ निकल ही आए होंगे, लेकिन अब 2-3 ही निकले हैं मुश्किल. वो भी आप कह लें कि उनका भी जो हाल हमने किया वो हमें पता ही है. तो फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर भी स्कूल्स में कोई फोकस नहीं है. यूनिवर्सिटी आई टॉट एट सम ऑफ द बिग नेम्स, उसमें से एक यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा बच्चों के लिए, लड़कों के लिए फिर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. लड़के और कुछ नहीं तो ग्राउंड में तो छोड़ें, सड़क पे जाके क्रिकेट खेल लेते हैं. बच्चियों के लिए बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. यानी अगर बच्चियां कहीं खेल रही होंगी तो वो कोई जमघट्टा एक पूरा लग जाएगा क्योंकि एक्टिविटी कोई है नहीं उनको देखने के लिए. तो एक वो बच्चियों ने कहा कि जी हमने फ़ुटबॉल खेलना है. तो उन्होंने कहा नहीं फ़ुटबॉल तो ये नहीं, यहाँ पे लड़कियों का नहीं हो सकता. उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता हमें टेंट लगा दें लेकिन हमें फ़ुटबॉल खेलने दें. तो फ़ुटबॉल खेलने में क्या हर्ज है? लेकिन वो यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं अलाउ किया उस चीज़ को. तो ये कंजर्वेटिवनेस इतनी ज़्यादा है, इसमें वो भी एलिमेंट है. फिर फिज़िकल एक्टिविटी को इम्पॉर्टेंट नहीं समझा जाता. तो वो बिल्कुल आपकी नैयर बात से मैं एग्री करती हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी इज़ ओनली कॉज्ड बाय दैट, लेकिन क्योंकि एक बैलेंस नहीं है लाइफ में तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह के मसाइल हो रहे हैं. ऑनलाइन जो है ऑडियंस, उनमें से भी एक है फीडबैक जो मैं जी, रखना please चाहूँगा. बताइए. नूरुलैन तारिक है हमारे साथ. वो कह रही हैं कि मैम इन आवर टाइम्स गैप ईयर वाज जस्टिफाइड फॉर रिपीट पर्पस ओनली. तो मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट क्लियर करने के लिए 1 साल रिपीट करना वाज नो प्रॉब्लम बट नॉट फॉर चूजिंग आवर पाथ. ये उन्होंने एक डायलेमा शेयर की है. जी बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको बताया कि वो बाय चॉइस नहीं होता. वो जो गैप ईयर होता है उसमें वो कहा जाता है कि क्योंकि तुम्हारी नंबर कम आए हैं, केमिस्ट्री में सिर्फ 95 नंबर आए हैं, तो जब तक 99 नंबर नहीं आएंगे तो तुम जो है वो रिपीट करते. देखिए इस टाइम एडमिशन क्राइटेरिया यही है, 99 पॉइंट समथिंग नंबर आते हैं तो फिर आपका एडमिशन जो है वो टॉप के कॉलेजेस के अंदर जो है वो हो सकता है. पहले से मतलब काफ़ी पहले, मेरे ख्याल 12-13-15 साल पहले जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, एफएससी के बाद बीएससी होती थी, उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी की शक्ल देखते थे. यानी ग्रेजुएशन तक तो कॉलेज ही होता था. अब ये है कि इंटरमीडिएट के बाद ही बीएस हो रहा है और वो यूनिवर्सिटीज़ में ही हो रहा होता है. बिल्कुल ऐसे. जिन कॉलेजेस में हो रहा है वो उनका बहुत बुरा हाल है. मैंने पढ़ाया भी हुआ और वो बच्चे भी बेचारे अफसोस ही करते हैं कि कहाँ है. लेकिन ये सून आफ्टर दी इंटरमीडिएट जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है. लिहाजा उससे पहले अगर गैप ईयर नहीं भी होता तो कम से कम काउंसलिंग की तरफ सब पेरेंट्स को और टीचर्स को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों को प्रिपेयर्ड तो करें कि वो किस सूरत हाल को देख रहे हैं. उसमें मैं ख्याल आखिरी चीज़ के तौर पे ये ऐड कर दूं कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स या बड़ों तक या जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको कन्विंस करना है तो शायद उनकी अपने आर्गूमेंट इतने काम ना आए, लेकिन वो अपने सीनियर्स में से किसी को देखें, अपनी फैमिली में किसी को देखें. कोई तो होगा ना जो आपकी बात को समझ लेगा और पेरेंट्स तक वो पहुंचाएगा. तो और पेरेंट्स भी, आपने जो शुरू में कहा कि पढ़े लिखे पेरेंट्स ज़रा ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, मेरा अपना भी यही तजर्बा है कि वो पेरेंट्स जो ख़ुद इस सारे मरहले से नहीं गुजरे होते वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन फ़ैसला ही करना चाहते हैं और उनको समझाया जाए
تو وہ بعض اوقات بہت ہی اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کے سیشن میں کئی ایسی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جس کو ہم سب جانتے تو ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی اس پر عمل نہیں ہوتا. آئی ہوپ کہ جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں, خاص طور پہ جو ایلڈرز ہیں, وہ اپنے جونیئرز, اپنے بہن بھائیوں, چھوٹے بہن بھائیوں یا بچوں کے لیے کیریئر پاتھ یا ایجوکیشنل جو بھی آگے ٹرانسفارمیشن ہونی ہے اس کے لیے کھلے ذہن کے ساتھ اچھے فیصلے کریں, اور اس میں بچوں کو ایز اے اسٹیک ہولڈر ضرور رکھیں, کیونکہ ان کے مستقبل کا یہ سوال ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تھینک یو.